نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہم نے پچھلی کلاسز پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے حلق سے متعلق کچھ حروف تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو سمجھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد قاف، کاف، جیم، شین، یا اور حق، ضاد تک ہم نے دیکھ لیا تھا، اور اس کے اندر زبان کے کچھ حصے جو ہیں ان کو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دانتوں کی ترتیب جو ہے، علماء نے، اہل علم نے دانتوں کو بھی مختلف ناموں سے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ الثنایا، ثنایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو پکچر بنی ہوئی ہے، اس میں جو گرین کلر کے جو سامنے کے دو دانت دکھائے جا رہے ہیں، دو دانت اوپر ہوتے ہیں سامنے اور دو دانت نیچے، جس کو ہم بچپن میں خرگوش والے دانت بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سامنے کے جو دو دانت ہوا کرتے ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں۔ اگر اوپر ہو تو ثنایا علیا اور نیچے کی طرف ہو تو ثنایا سفلا۔ اس طرح سے رباعیات، یہ جو رباعیات ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں۔ یہ لال رنگ سے ان کو شو کیا گیا ہے۔ یہ جو دو سامنے کے دانت ہیں اس کے برابر میں جو دو دائیں بائیں ایک ایک دانت ہوا کرتا ہے، تو دو دانت اوپر دو دانت نیچے، سامنے کے دو دانت کے دائیں بائیں جو ریڈ کلر سے شو کیے گئے ہیں یہ دانت رباعیات ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے نیلے رنگ سے شو کیے گئے ہیں ان چار سامنے کے چار دانتوں کے دائیں بائیں، ایک دائیں ایک بائیں، جو نوکیلے ہوا کرتے ہیں، انیاب، جو نوکیلے دانت ہوا کرتے ہیں، تو یہ چار دانت انیاب کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ فیروزی کلر سے شو کیے گئے ہیں چار دانت، تو یہ ضواحک، ضواحک یعنی مسکراتے ہوئے یعنی ہنستے ہوئے جو دکھتے ہیں۔ ہنسنے، جب بندہ کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ہنسنے کے موقع پر جہاں تک دانت دکھتے ہیں تو وہ جو آخری لمیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ کہلاتے ہیں ضواحک۔ یہ چار دانت یہاں پر فیروزی کلر سے شو کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلے کلر سے بھی کچھ دانت شو کیے گئے ہیں، پیلے کلر سے۔ یہ جو پیلے کلر سے شو کیے جا رہے ہیں یہ طواحن، طواحن یعنی پیسنے والے، یہ داڑیں ہیں۔ یہ تین داڑیں دائیں طرف، تین داڑیں بائیں طرف، تو 6 داڑیں اوپر کی اور 3 دائیں 3 بائیں 6 نیچے کی، تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئی 3 اور 3 6 اور پھر 3 اور 3 6 12 طواحن۔ اور اس کے ساتھ یہ جو اورنج کلر کا جو دکھایا گیا ہے آخر کی نواجس، یہ عقل داڑیں کہلاتی ہیں، اور بڑی عمر کی عمر جب ہو جاتی ہے آدمی کی 25 کے قریب جو ہے انسان کی عمر ہو جاتی ہے، تو پھر اس عمر کے اندر یہ تقریباً یہ آیا کرتی ہیں، تو یہ نواجس کہلاتی ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواجس، جن کو ہم اردو میں عقل داڑ کہتے ہیں، بڑی عمر میں جو آیا کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام دانتوں کے نام جو ہیں وہ اہل علم نے متعین کیے ہیں، تو یہ پڑھنے پڑھانے کے اندر سمجھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں اس کے ذریعے سے سہولت ہو جایا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ نام آئیں گے، ویسے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کم اصطلاحات کو استعمال کریں، لیکن چیزوں کا تعارف ہو جانا وہ انشاءاللہ پھر آپ کو دوسری کتابیں پڑھنے میں معاون ہوگا۔ اب زبان کے ہم نے جو حروف پڑھ لیے تھے، ضاد تک پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے لام سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف طرفیہ۔ تو لام جو ہے وہ زبان کا سرا، ہم نے زبان کے مختلف حصے پڑھے تھے، زبان کا ایک حلق کے قریب کا حصہ ہے وہ جڑ ہے، اور ایک ہونٹوں کے اور سامنے کے دانتوں کے قریب کا حصہ وہ زبان کی نوک اور سرا ہے۔ تو زبان کا سرا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں، اوپر کے جو مسوڑے ہیں، اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے مسوڑوں پر لگنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک، ان کے جو مسوڑے ہیں اس پہ لگتی ہے، یہ زبان کا سرا جو ہے یہ اس پہ لگتا ہے۔ لا لی لو، لا لی لو، یہ ایک چھوٹے سے کلپ کے ذریعے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسوڑے ہیں اوپر کے دانتوں کے، یہ مسوڑے ہیں، اور زبان کا یہ طرف لسان ہے، یہ یہاں پر لگنے سے لام کی ادائیگی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، لام جو ہے، لام جیسے ہم نے پیچھے بھی سبق میں دیکھا تھا کہ کچھ حروف موٹے اور پتلے دونوں پڑھے جاتے ہیں اپنے قواعد کے ساتھ، تو یہ لام جو ہے یہ ان حروف میں سے لام موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی۔ دیکھیں، جب لام مرقق یعنی باریک پڑھا جا رہا ہے، باریک پڑھا جا رہا ہے تو حلق کشادہ ہے اور زبان میں کرب بھی نہیں ہے، لیکن جب مخفم یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو
مفخم پڑھتے ہوئے اس پہ حلق تنگ ہو جائے گا اور زبان میں کرب آ جائے گا. تو یہ ترتیب ہوا کرتی ہے اس کی ادائیگی کی. پھر نون، یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ ثنایا، رباعی اور انیاب، یعنی یہ جو دانتوں کی مسوڑے ہیں ان پر لگے گا. ضواحک میں نہیں لگتا، اس میں یعنی کہ مسوڑوں کا کم حصہ استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی ایک کلپ کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے کہ نون کی ادائیگی میں کیا ہو رہا ہے. نون میں زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر مسوڑوں پر، ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر لگ رہی ہے. اس طرح سے نہ نی نو، نہ نی نو، نہ نی نو، ہم اس طرح سے اس کو بول کر دیکھ سکتے ہیں. پھر را، یہ بھی حروف طرفیہ میں سے، یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. را کے اندر کیا ہوتا ہے؟ را کے اندر ثنایا اولیاء اور رباعی، انیاب و ضواحک کے مسوڑے نہیں ہوتے، ثنایا اور رباعی کے جو مسوڑے ہیں ان پر را لگتا ہے، اور اس میں ایک تقریر کی آواز پائی جاتی ہے. تو یہ را کی ادائیگی تقریر کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور زبان کی جو طرف لسان ہے، طرف لسان کی کچھ جو نیچے کا حصہ ہے، پشت کا حصہ جو ہے، اس کی کیفیت بن جایا کرتی ہے ادائیگی کے اعتبار سے را، را ری رو، را ری رو، را ری رو، را ری رو. اس کی ادائیگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں زبان کا سرا، جو زبان کا سرا ہے وہ اوپر کے جو مسوڑے ہیں سامنے کی طرف کے، ان کے اوپر لگنے سے را کی ادائیگی ہو رہی ہے. را ری رو، را ری رو، را ری رو. را بھی موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو جب را باریک پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر حلق تنگ نہیں ہے، زبان میں کرب نہیں ہے. لیکن جب را موٹا پڑھا جائے گا تو حلق تنگ ہو جائے گا اور زبان میں کرب بھی آ جائے گا. یہ بات ہم نے سمجھی ہے کہ کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو حلق تنگ کیا جاتا ہے، زبان کو تھوڑا سا کرب دیا جاتا ہے، تو اس سے آواز موٹی ہو جاتی ہے. جیسے سادی سی آواز ہے اس کو اگر ہم موٹا کریں او، تو حلق تنگ کرنے سے یہ آواز موٹی ہو جایا کرتی ہے. تو کسی بھی آواز کو وہ موٹا کرنے کے لیے حلق تنگ کیا جاتا ہے اور زبان کو تھوڑا سا کرب دیا جاتا ہے تو وہ آواز موٹی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو موٹا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ تا، دال، قا، تا، دال، قا، حروف ندعیہ، یہ حروف زبان کی نوک ثنایا اولیاء، ثنایا اولیاء کون سے ہیں؟ سامنے کے دو دانت ان کی جڑ پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں. ثنایا اولیاء کون سے ہیں؟ سامنے کی طرف کے جو دو دانت ہیں وہ ثنایا اولیاء کہلاتے ہیں. تو زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ میں لگنے سے تا، دال، قا کی ادائیگی ہوتی ہے. تا اور دال جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، تا دال، تا دال، اس میں زبان کی جو نوک ہے وہ جڑ میں پھیل کر لگ رہی ہے نرمی کے ساتھ. تا تی تو، تا تی تو، دا دی دو، دا دی دو. اور تھو میں زبان کی نوک لگتی تو اسی جگہ پر ہے ثنایا اولیاء کی جڑ میں، لیکن زبان سخت ہو جاتی ہے اور دھکا دینے کی کیفیت میں قا، 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 یہ کیفیت بن جایا کرتی ہے. اس کو بھی ہم چھوٹے کلپس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. دیکھیں تا اور دال، تا دال نارمل حروف ہے تو اس میں دیکھیں حلق تنگ نہیں ہو رہا اور یہاں نرمی کے ساتھ جو ہے زبان کی نوک لگ رہی ہے. اور یہ مخرج جو تو کا مخرج، اس میں دیکھیں حلق جو ہے تھوڑا سا تنگ ہو گیا ہے اور زبان میں ہلکا سا کرب آ گیا ہے. تو تو حرف موٹا حرف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر کیفیت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو اس میں حلق تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں کرب آ جائے گا. قا، قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو، اس کیفیت کے ساتھ اس کو ادائیگی ہو جائے گی. دیکھیں یہ دال اور تا، دال اور تا کی ادائیگی کے اندر دیکھیں حلق تنگ نہیں ہے اور تا کے اندر حلق تنگ ہے. تو جو حرف موٹا پڑا جائے اس کے لیے حلق کو تنگ کرنا ہوتا ہے، زبان کو معمولی سا کرب دیتے ہیں تو اس سے وہ حرف موٹا ہو جاتا ہے. تا تی تو، دا دی دو، اس کے مقابلے میں قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو.
پھر فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا، یہ حروف زبان کا سرا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں. فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا. سا ذال اس میں سادے حروف ہیں، یہ موٹے نہیں پڑے جاتے، اس میں دیکھیں نا زبان میں کرو ہے اور نہ ہی حلق تنگ ہے، تو یہ زبان کی نوک اوپر سامنے کے جو دو دانت ہے ثنایا علیہ اس کے کنارے پہ زبان کی نوک لگتی ہے. فا ذال، فا سی سو، ذا ذی ذو، فا سی سو، ذا ذی ذو، ذال، فا ذال، فا ذال. تو یہ حروف اس انداز میں ادا ہوتے ہیں. اور غا کے اندر دیکھیں، غا کے اندر حرف جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، تو حلق تنگ، حلق یہاں پر تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں معمولی سا کرو لے کے آتے ہیں. تو یہاں پر غا، 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 غا غی غو، غا غی غو، یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. یعنی یہ حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، غا موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے غا، تو یہاں پر حلق تنگ ہو جائے گا اور زبان جو ہے تھوڑا سا کرف کھائے گی اور یہ حرف موٹا کر کے پڑھا جائے گا. غا غی غو، غا غی غو، غا غی غو. ان کا ایک یہ کو تقابلی انداز میں دیکھ لیں تو یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو حروف موٹے نہیں ہوتے ان میں حلق تنگ نہیں ہوتا، زبان میں کرب نہیں ہوتا، لیکن جو حرف بھی موٹا پڑھا جائے تو اس میں حلق تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں معمولی سا کرب آتا ہے، اس سے وہ حرف موٹا کیا جاتا ہے. پھر اگلے حروف ہیں زا سین صاد، زا سین صاد، حروف صفیریہ. یہ سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں، اس میں بڑی قوت ہوتی ہے، قوت والے حروف بھی کہلاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں عموماً خاموشی سے وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو برابر والے کو ان کے ان حروف کی آواز آتی ہے، جیسے کہ سجدے کے اندر سبحان اللہ بولتے ہوئے، اور ایسے ہی جب ہم رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو سبحان اس کے سین کی آواز آتی ہے. اس طرح سے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو اس طرح سے یہ قوت والے حروف ہیں، یہ خاموشی میں سناٹے میں بھی سنائی دیتے ہیں، تو یہ حروف قوت والے حروف بھی کہلاتے ہیں. تو یہ حروف زبان کی نوک اوپر نیچے کے دانت تقریباً ملنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے دو دانت اور ثنایا سفلا سامنے کی طرف کے نیچے کے دو دانت، ان دونوں کو ملانے کی کیفیت بن جاتی ہے اور اندر کی طرف سے زبان کی نوک آ کے لگتی ہے. اس سے یہ زا سین صاد سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. زا سین صاد، زا سین صاد. زا اور سین کی ادائیگی دیکھ لیں، اوپر نیچے کے دانت جو سامنے کے دانت ہیں وہ تقریباً ملنے کی کیفیت میں آ گئے ہیں اور زبان کی نوک ان کے سامنے کی طرف لگ رہی ہے. زا سین، زا سین، زا سین، یہ سیٹی والے حروف ہیں اور ان میں حلق دیکھیں تنگ نہیں ہے. زا سین، زا سین، زا زی زو، سا سی سو، زا زی زو، سا سی سو. صاد، صاد، اس میں دیکھیں صاد کا مخرج بھی وہی ہے، اوپر نیچے کے دانت تقریباً ملے ہوئے ہیں اور زبان کی نوک لگی ہوئی ہے. اوپر نیچے کے دانت تقریباً مل گئے اور زبان کی نوک اندر کی طرف سے لگی، لیکن اس میں حلق تنگ ہے، حلق تنگ ہے اور زبان میں معمولی سا کرب آیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے صاد کی ادائیگی ہو رہی ہے. صاد، صاد، صا صی صو، صا صی صو، صا صی صو. تو یہ حرف موٹا پڑا جاتا ہے اور موٹے حرف کو موٹا کرنے کے لیے حلق کو تنگ کیا جاتا ہے اور زبان کو کرب دینے سے آواز موٹی ہوتی ہے. الحمدللہ آج کے اسباق جو ہیں وہ ہم نے اب تک یہاں دیکھ لیے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.